السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد فراز، سنا ٹی وی چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو احمد فراز کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کا ویلاگ ہمارے عاشق شریف صاحب جو جرنلسٹ ہے، جو ایئر وائی کے اوپر پروگرام کرتے تھے، اس کے بارے میں ہے۔ لیکن اپنی ویلاگ شروع کرنے سے پہلے وہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کر لیں۔ اور جو ہمارے چینل کے پرانے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ لازماً اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نہ صرف شیئر کر لیں، لائک بھی کر لیں اور کمنٹس بھی پاس کر لیں، تاکہ ہم آپ کے لیے آپ کے پسندیدہ ٹاپکس کے اوپر ویلاگ لے آ سکیں اور اس پر کام کر سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج شروع کرتے ہیں اپنے ویلاگ کو۔ عرشی شریف صاحب جو ایک معروف صحافی ہے اور آر وائی کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا پروگرام کرتے تھے، شروع میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے قریبی سمجھے جانے والے تھے، بعد میں عمران خان کے قریبی جو فین ہیں یا سپورٹرز ہیں اس میں شامل ہو گئے۔ اور جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو عرشی شریف صاحب یہاں سے پاکستان سے دبئی چلے گئے، اور دبئی میں اس نے کچھ عرصہ گزارا، اور پھر وہاں سے دبئی سے وہ کینیا چلے گئے، جہاں کینیا میں اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے قتل کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بالکل نہ تھمنے والا بوال مچا ہوا ہے۔ ہر کوئی یہاں انویسٹیگیشن افسر بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی رائے ہے، ہر کوئی جس کے منہ میں جس کے دل میں جو آ جاتے ہیں وہ کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سنجیدہ حلقے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت زبردست طریقے سے ایکشن لیا ہوا ہے۔ اگر آپ ہمارے اسٹیبلشمنٹ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کے جو سے ڈی جی ایس پی بابر افتخار صاحب نے اس کے اوپر اپنا بیان بھی جاری کیا ہے، ساتھ انہوں نے ایک مراسلہ بھی، ایک خط بھی لکھے گورنمنٹ کو کہ وہ اس سلسلے میں کینیا حکومت سے رابطہ کر کے اس کی شفاف طریقے سے تحقیقات کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا ہوا ہے، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ ساتھ میں جوڈیشل کمیشن کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، علی ظفر صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے، اس کا موقف بھی آ گیا ہے۔ تو ساری چیزیں مل کر ایک سارے سیناریو کو بنا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جس کے اوپر پاکستان کے عوام، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں متفق ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس واقعے کی جڑ تک پہنچ سکے اور اس کو جو ہے نا باہر نکال سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو بیرونی ذرائع سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں یا دیکھیں تو شاید ہمارے جو دشمن ممالک ہیں یا اس کی جو ایجنسیاں ہیں، شاید اس کا بھی کارستانی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ بدنام کر سکے۔ جو میڈیا کی جو انڈسٹری ہے یا جو جرنلسٹ کی جو تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر اور کینیا کی گورنمنٹ کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے، تو یہ باہر کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ہر ایک بندے کی ایک اپنی رائے ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قتل ہوا ہے یہ ظلم ہوا ہے، اور ظلم نہ کبھی چھپتا ہے نہ کبھی چھپے گا، یہ باہر نکل کر آئے گا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے بھی جو جتنے بھی ہمارے یوٹیوبرز ہیں یا ہمارے جو دوست ہیں، ان سب سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ سے اس سلسلے میں ایک مطالبہ کریں۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے، جس میں پاکستان کی مختلف اداروں سے بھی اس کے لوگ ہو، اس کے میڈیا سے بھی اس کی ہو، اس میں سے جو ہے نا آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے، آئی بی سے، ایس آئی سے بھی لوگ ہو، تاکہ ایک زبردست کمیٹی ہو جو ہر سطح کے اوپر اور ہر پہلو کے اوپر اس کی واقعے کی جانچ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ عرشی شریف کی فیملی کو سپورٹ کر لے، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی۔ وہ جس طرح عارف علوی صاحب اس کے فیملی کے پاس گئے، اس طرح شہباز شریف صاحب بھی اس کے پاس چلے جائیں، بلاول بھٹو صاحب بھی اس کے پاس چلے جائیں اور اس کے ساتھ نہ صرف تعزیت کرے بلکہ اس کی تبع تسلی بھی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مطالبہ کیا ہے اس کی فیملی نے کہ اس کی جو
انکوائری ہے وہ بالکل صاف شفاف طریقے سے ہو اور کھلے عام ہو، اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہو۔ تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس پر کھلے عام بات کی جائے، اور تاکہ آئندہ اس طرح کچھ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی آزادی ظاہرائی کے اوپر جو بھی پابندی گورنمنٹ لگانا چاہتی ہے یا کوئی اور ادارہ لگانا چاہتا ہے، یا جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، اس سب کو ختم کیا جانا چاہیے۔ پاکستان زندہ آباد۔ آخر میں پھر وہ دوست جو ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، لائک کرے اور شیئر کر لے جی۔ تھینک یو جی۔